ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر طیب عاصم کے ساتھ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو تکالیف ہوتی ہیں دونوں جوائنٹس میں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے گھٹنے اگر انوالوڈ ہوں تو دونوں گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ہپ میں پھر بھی یہ دیکھا گیا کہ کبھی ایک میں ہوتی ہے. اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں. تو کیا دونوں جوائنٹس کو ریپلیس کرنا ضروری ہوتا ہے زیادہ تر مریضوں میں، یا صرف ایک کو؟ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی سیویئر نیچر کا ہے. ہم نے بائی لیٹرل بھی ہم کرتے ہیں، یونی لیٹرل بھی کرتے ہیں. اگر وہ پیشنٹ افورڈ کر سکتا ہے ایک بیک وقت اتنا بڑا خرچہ کر لیں تو ہم لوگ کرتے ہیں اس کو. لیکن یہ کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے. انگلینڈ وغیرہ میں یا نارتھ امریکہ کے اندر یہ ایک ہی جوائنٹ کرتے ہیں ایک وقت میں. اور یہاں پہ دوسرے ایشوز، فائنینشیل ایشوز بھی ہیں. اور عام طور پہ یہاں پہ میرا خیال ہم سب نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب بہت چیزیں ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہیں. جب اب پیسے اگر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک نی میں ہوا، لیفٹ نی میں، وہ لیفٹ نی آگے کروا دیا. اب جیسے کہ ویسٹرن یورپ ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے، یا تو انشورنس ہے یا NHS ٹرسٹ ہے انگلینڈ کے اندر، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے. آئے ان کو لسٹ پہ ڈال دیا، 6 مہینے بعد ان کا لسٹ پہ نام آ گیا، انہوں نے کروا دیا. پھر دوسرا نی کا ہو گیا، پھر دوسرے نی کروا لیا. اگر شاید وہ پرائیویٹلی جائیں تو شاید وہ لوگ بھی یہی کریں، کیونکہ لاٹ آف مطلب کوئی ایک جوائنٹ، اچھا جوائنٹ جو آ رہا ہے وہ مور دین 200,000 کا ہے. اب آپ خود بتائیے کہ اب 2 لاکھ کا خالی امپلانٹ ہے اور پلس دوسرے خرچے، تو اگر 2 ہے تو 8 لاکھ روپے ہر کسی کے پاس نہیں ہو پاتے ہیں بیک وقت نکل سکیں. تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ کاسٹ کم آ جاتی ہے اگر ایک ہی اس میں کر لیں. ایک تو وجہ یہ ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پہ دونوں نیز اتنے سیویئرلی ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں کہ دیر از نو پوائنٹ ٹو ویٹ فار 6 months. اف اٹ از ڈن تو اٹ شوڈ بی ڈن ایز کوئکلی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور جو میں نے دیکھی ہے، جیسے آپ نے سیلف میڈیکیشن کا بھی تذکرہ کیا تھا، وہ بھی ایک وجہ ہے اس کی کہ ہمارے ہاں لوگ عمر کے انتہائی حصے میں بے شمار بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. کچھ دائمی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو ان کو لاحق ہوئی بھی ہوتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن وغیرہ. کارڈیک پرابلمس بھی شروع ہو جاتی ہیں. جب سرجری کے لیے پلان کیا جا رہا ہے یا انڈیکیشن سامنے آ جاتی ہیں تو ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے. ہم لوگ کرتے ہیں. جتنے بھی اچھے کوالیفائڈ آرتھوپیڈک سرجنز ہیں وہ سب ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگینسٹ میڈیکل ایتھکس ہے اف یو ڈونٹ کنسیڈر اٹ. فار ایگزامپل، اگر آپ کوئی ایزمیٹک پیشنٹ ہے یا کوئی کارڈیک پرابلمس کے ساتھ ہے، ایون یہ کہ اگر وہ کارڈیک اسسمنٹ کرنے پہ چیز ہوئی تو ہم لوگ پہلے کارڈیک بائی پاس کرواتے ہیں. اس کا میں نے خود یہاں پہ اسی ضیاءالدین میں ٹوٹل ہپ میں نے کیا تو پہلے اس کا کارڈیک بائی پاس کا ہوا. جب اس سے فارغ ہو گیا پھر ہم نے کیا کہتے ہیں اس کی ہپ کیا. پھر یعنی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. بالکل. اور دیکھتے ہیں. آئی تھنک اٹ شوڈ بی ڈن. ہو رہا ہے یہ ایسا. دیکھیں پاکستان میں بھی وہی کام ہو رہے ہیں جو کہ ہم لوگ باہر کرتے رہے ہیں اور ہو رہا ہے اس وقت. پاکستان میں تھوڑا چونکہ ہم لوگوں کا اسٹائل تھوڑا سا الگ ہے تو شاید یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ بیسکلی وہی امپلانٹ یوز کریں جو کہ باہر یوز ہو رہے ہیں، جبھی تو اتنے مہنگے ہیں. جی. لیکن چونکہ پاکستان کا سیٹ اپ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. مثلاً یہ کہ اچھے ہاسپٹل جیسے ضیاءالدین ہے یا دوسرے ہاسپٹلز ہیں، تو ضیاءالدین میں بہت اچھا تھیٹر ہے ہم لوگوں کا. تو تھیٹر میں یہ چیزیں ایسی ہیں یعنی فیسلٹی کے فیسلٹی ایگزیکٹلی بالکل. ہاں بالکل. وہ کس طرح کی ہے یہ بھی بہت میٹر یہ کرتا بڑا ہے. آپ دیکھیں اتنے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کروانے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بہت ہی دوسرے ہاسپٹل میں کریں جہاں پہ آپ سمپلی انسیجن ڈرینیج کے ہی پروسیجر ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ اگر ٹوٹل جوائنٹ کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی انفیکٹڈ. پھر وہ بات آتی ہے صاحب ڈاکٹر صاحب نے آپ نے خلا وہ آپریشن تو ڈاکٹر نے بہت اچھا کیا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی جو بدمزگی ہو گئی اس لیے کہ وہ غلط جگہ پہ ہوا. جی. تو یہ یعنی فیسلٹی کا انتخاب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. بہت اہمیت کا. یہ چیز لوگوں کو سمجھنا. اچھے ہاسپٹل کے اندر وہ تھوڑا سا مہنگا ضرور پڑتا ہے، گو کہ آپ اپنی فیس میں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خدا کے لیے میں سب سے کہتا ہوں اچھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا انفیکشن کا ریٹ کم سے کم ہو، جہاں پہ اوور آل فیسلٹیز ہوں. دیکھیں جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوتے ہیں یہ میجر سرجری ہیں، اور یہ میجر سرجری وہیں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ پوری موڈیلٹیز ہوں، ملٹی ڈسپلنری پورا سیٹ اپ ہو. عام طور پہ پیشنٹس صحیح ہوتے ہیں، لیکن میں نے خود دیکھا ہے اپنی کلینکل پریکٹس میں، میرے ساتھ نہیں ہوا اللہ کا شکر، لیکن دوسروں کو دیکھا ہے کہ بیچارے کروانے کچھ ہو گئے تو اینڈ اپ ان کو وینٹیلیٹر پہ ہوئے. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ان کو چیسٹ کی پرابلم ہو گئی. یہ نہیں کہ کسی کی فالٹ تھی، لیکن وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہو جاتی ہیں جو کسی کو معلوم بھی نہیں ہو پاتی. تو وی شوڈ ہیو اے فیسلٹی ٹو ہینڈل دیز ٹو ٹیک کیئر ٹو ہینڈل دیز ایمرجنسیز ڈیورنگ دا سرجری اور آفٹر دی سرجری. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی کیا کوئی ایج ہوتی ہے؟ ہاں بالکل. یہ دیکھیں اس کی ایج گروپ کا یہ ہوتا ہے کہ نارملی 10 to 15 ایئرس تک کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کا، کہ جو ہوتے ہیں کہ فار لائف کچھ ابھی نئے جوائنٹس میں دیکھ رہا ہوں جو آئے ہیں
جو ابھی نارتھ امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں 30 ایئرس کے، لیکن وہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ دیکھیں کوئی بھی نیا جوائنٹ آتا ہے اس کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے مختلف ایسوسیشنس کی اور میٹالرجی وغیرہ کی، اس میں یہ ہوتا ہے 10 سال تک اس کو استعمال کریں، پھر وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں کہ وہ اٹ از فیزیبل فار کمرشل پوائنٹ آف ویو. تو اب کچھ ایسے جوائنٹس ہیں اچھی کمپنیوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 25 to 30 ایئرز ہیں، مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بتانے کے لیے، تو وہ 30 ایئرس تک کہتے ہیں. لیکن 10 to 15 ایئرز جو اس وقت ایوریج جو اس وقت دنیا کے اندر ہو رہے ہیں وہ سب کا ایوریج لائف ہے، وہ از اے میکینیکل تھنگ. جیسے ایک گاڑی ہے، وہ کوئی کہے گا زندگی پہ گاڑی چلے گی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جی. تو اس کا بھی اس کا ڈیبریز، اس کا ویئر، اس کے ویئرنگ شیئرنگ فورسز، اس کی جو ایسیپٹک لوزننگ یہ ہوتی ہے انسان کی باڈی کے اندر لگ رہا ہے. تو جس جگہ وہ بیٹھ رہا ہے وہ تو انسان کے نارمل بون کے اوپر بیٹھ رہی ہے یہ چیز، تو وہ کیا کہتے ہیں اسی حساب سے اس کا میں ویئر آئے گا، شیئرنگ فورسز آئیں گے جو اس کو جب نیچرل جوائنٹ کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے تو پھر یہ تو ایگزیکٹلی مین میڈ بالکل. ہاں چیز ہے. تو ہیں تو آپ یہ بتائیے تو یہ ہوگا اس لیے وہ ہے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ یہ تھا کہ سر اور کس میٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ بالکل. ہاں وہ ٹائٹینیم بیس بھی ہیں، مکس الوائز ہیں جو کہ انرٹ مٹیریل ہوتے ہیں. ایک زمانے میں اسٹینلیس اسٹیل کے بھی ہوتے تھے لیکن اب میٹیریل تبدیل ہو گئے اور بہت اچھے میٹیریلز آ گئے ہیں جو انرٹ ہے اور جو کہ جس کی ڈیوریبلٹی بہت اچھی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن وہ فیکٹرز جو کہ جو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں وہ سب بھی باڈی کے اندر آتے ہیں. جی. تو ہاں اشرف صاحب دیکھا جائے تو قدرتی جوائنٹس مطلب میرے خیال سے یہ ہمارا پورا جسم ہی اللہ کا بنایا ہوا ایک شاہکار ہے. بالکل. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جوائنٹس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی ریسٹرکشنز آتی ہیں جوائنٹ ریپلیس ہو جانے کے بعد، یا یہ ساری موومنٹس پاسبل رہتی ہیں؟ نہیں، ساری ممکن تو نہیں ہو سکتی، ناممکن سی چیز ہے یہ. اگر کوئی شخص مطلب کوئی پیشنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو بریف ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہپس، لیٹس اسٹارٹ فرام ہپس. اب ہپ جوائنٹ اگر نارمل جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں ہم پوری موومنٹ کرتے ہیں، پورا ہم کھیل سکتے ہیں، ہم سوئمنگ کر سکتے ہیں، زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اس کی جو پورا کنٹرول ہے اور جو اس کے اندر تمام جو اس کو سافٹ ٹیشو کا جو کور ہے، جو بیلنس ہے، وہ تمام چیزیں وہ نیچرل دیا ہوا ہے. اچھا اس کو اب نیا جوائنٹ لگائیں جس کے اندر ہپ کے اندر ایسیٹیبولر کمپوننٹ بھی لگ رہا ہے اور ہپ مطلب باقی ہیڈ اور نیک والا کمپوننٹ لگ رہا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پورا فلی ایکسٹرنل روٹیٹ کرے، پورا فلی انٹرنل روٹیٹ کرے. وہ کہے کہ میں کرکٹ بھی کھیلوں گا اور میں کہوں، وہ کہے کہ میں ہاکی بھی کھیلوں گا. سوئمنگ کر سکتا ہے وہ، لیکن وہ ایکسٹریم رینج آف موومنٹ جو ہوتی ہے نا جس میں فلی ایکسٹرنل روٹیشن ہو، فلی انٹرنل روٹیشن ہو، فلی ابڈکشن ہو، اڈکشن ہو، وہ نہیں ہو پاتا. از ناٹ پاسبل. یہ تھیوریٹیکل بھی پاسبل نہیں ہے اور پریکٹیکل بھی پاسبل نہیں ہے. تو لیکن اتنی جوائنٹ ریپلیسمنٹ میں جو میں پہلے بھی بتایا تھا جو انڈیکیشن ہوتی ہے پین کی، جب آپ جوائنٹ ریپلیس کر دیتے تو وہ پین ڈے 1 سے ختم ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی وہ کوالٹی تو آئی گئی واپس. شور. باقی رینج آف موومنٹ اس کی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ نارمل ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، وہ چل سکتا ہے، وہ واک کر سکتا ہے، وہ سوئمنگ کر سکتا ہے، وہ واش روم جا سکتا ہے، وہ ہائی چیئر پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ بستر پہ اچھی طرح لیٹ سکتا ہے، اترنے میں کوئی مسئلہ. یہ تمام چیزیں اس کی جو ڈیلی روٹین کی لائف ہیں وہ تمام، وہ ویڈنگ سیریمنیز میں جا سکتا ہے، اسٹیج پہ چڑھ سکتا ہے، سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، جو کہ یہ پہلے چیزیں نہیں ہو رہی تھیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ سوچتے یہ ہے کہ بھئی میں تو مطلب گولف کی وہ بالکل ہاں، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری جو آپریشن سے پہلے کی جو موومنٹ تھی وہ ہم بحال کریں گے. تمہاری جوانی کی نہیں کر سکتے، اٹ از ناٹ پاسبل، لیکن آپریشن سے پہلے کی جتنی موومنٹس تھیں، یعنی پین شور جو ایڈوانس ہونے سے پہلے کی جو اسٹیجز تھیں، فرض کیا اب نی جوائنٹ کریں. اب نی جوائنٹ میں اگر اس کے پہلے کی موومنٹ 0 to 90 ڈگریز ہیں تو ہم کوشش کریں بھائی 90 سے بیونڈ ہو جائیں گی. لیکن تم یہ کہو اب تو بہت اچھے جوائنٹ ہے، آر پی ایف آ گئے تو اس میں 130 140 تک ہو جاتا ہے اور اچھی طرح وہ ہوتا ہے. لیکن ہم یہ اس کو 100%، کیونکہ اس کا پھر ریکوری ٹائم فریم بھی خالی محض جوائنٹ کے اوپر نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا لگا رہے، پھر پیشنٹ کے اوپر ڈپینڈ کتنی فزیو کروا رہا ہے. تمام چیزیں ابھی میں بتاؤں گا اس کو کہ وہ کس طریقے سے تو. لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا پوسٹ آپ ریکوری اور پوسٹ آپ جو آؤٹ کم ہے وہ آل چیزوں پہ کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیفور آپریشن. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.